الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانت کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا کرو اور یہ کہ جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہیں. اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور جو تم میں لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی. پھر اگر کسی معاملے میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس معاملے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالہ کر لیا کرو. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ امور سب بہتر اور ان کا انجام بہترین ہے. صدق اللہ العظیم. عزت مآب مہمان خصوصی جناب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب محمد زبیر گورنر سندھ، محترم سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو لیاری ایکسپریس وے نارتھ باؤنڈ کیریج وے کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری عزت افزائی کی. خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ہلال امتیاز ملٹری ڈائریکٹر جنرل فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو کہ وہ آ کر معزز مہمانوں کو باقاعدہ طور پر خوش آمدید کریں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب مہمان خصوصی جناب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، جناب سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ، وزراء پارلیمنٹرین، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. میں آپ کو آج نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی طرف سے لیاری ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو پچھلے تقریباً 15-16 سال سے اپنی مکمل ہونے کے انتظار میں ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا دن کراچی کے لوگوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سڑک نہ صرف کراچی کے گنجان آباد علاقے جس میں لیاری، سہراب روڈ اور دوسرے علاقے شامل ہیں ان میں ٹریفک کو رواں رکھنے میں مددگار ہوگی، بلکہ بزنس کمیونٹی کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچے. اور یہ سڑک کوٹ سے M9 جو کہ اپنے مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ رستہ فراہم کرے گی. کراچی کے عوام جس کی تکمیل کے لیے ایک عرصے سے منتظر تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ رستہ مہیا کیا گیا ہے. یہ 38 کلومیٹر طویل لیاری ایکسپریس وے، 32 کلومیٹر سڑک اور 6 کلومیٹر کی ریمپ پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ 4 انٹرچینجز اور 20 پل بشمول
4.5 کلومیٹر کا طویل پل اس میں شامل ہے اور اس کے اندر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، FW کی زندگی میں اور میری اپنی FW کے ساتھ ایسوسیشن لیاری ایکسپریس وے ایک مشکل ترین پروجیکٹ تھا جو FW کے جوانوں نے شبانہ روز محنت اور انتھک کاوشوں سے مکمل کیا ہے اور FW نے اپنی خون دے کے پاکستان کی ترقی کی روایات کو زندہ رکھا ہے اور میرے 4 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ 2 ٹیررزم کی نظر ہوئے، 2 حادثات کی نظر ہوئے، 4 لوگوں نے جان دے کے اس سڑک کو مکمل کیا۔ یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہوا اور مشکلات، تکنیکی پیچیدگیوں اور رائٹ آف وے کے حصول کی وجہ سے اور کچھ حد تک فنڈز کی کمی کی وجہ سے طوالت کا شکار رہا اور نہ صرف یہ منصوبہ طوالت کا شکار رہا بلکہ یہ منصوبہ اپنی قیمت سے دگنی قیمت کی طرف رواں دواں رہا اور یہ اپنی قیمت جو اس کی اوریجنل 5.5 ارب روپے تھی اس کے مقابلے میں آج یہ 11 بلین کے لگ بھگ مکمل ہوگا۔ اس منصوبے کی تاخیر کے حوالے سے کئی افواہیں اور کیا سرائیاں باز گشت میں رہی جس میں ایکسپریس وے کا رائٹ آف وے سب سے بڑی مشکل کا باعث تھا اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپریس وے کا آخری رائٹ آف وے کا ٹکڑا FW کو جولائی 2017 میں دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد FW نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور آج انشاءاللہ جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے یہ منصوبہ جو ہے اس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ اس طرح کے منصوبوں کے بارے میں 1-2 تجاویز ضرور رکھنا چاہوں گا اور وہ تجاویز ہیں کہ جب بھی پروجیکٹ اس طرح کے کنسیو کیے جائیں تو ان کی لینڈ کے اور ان کے اپنے پیسے جو ہیں وہ پہلے دن سے ایسکرو اکاؤنٹس میں ڈالیں تاکہ بعد میں سیاسی ضرورتوں کے مطابق فنڈز کو دوسرے پروجیکٹ کی نظر نہ کیا جا سکے اور اس طرح کے انتہائی اہم منصوبے ان فنڈز کی کمی کی وجہ سے نامکمل نہ رہے اور یہ میں امید رکھوں گا کہ اس طرح نہ صرف منصوبے جو ہیں اپنے وقت سے پہلے مکمل ہوں گے بلکہ منصوبے بہت جلدی لوگوں کو اپنے فوائد دینا شروع کر دیں۔ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں FW کے 4 جوانوں نے شہادت نوش کی اور میں اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے 2 سویلین آپریٹرز، میں سویلین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے پروجیکٹس میں ہم اپنے فوجیوں کے نام رکھتے رہے ہیں، میں یہ تجویز کروں گا کہ کم از کم اس کے 2 انٹرچینجز کو ہمارے 2 آپریٹرز محمد بابر اور مختار احمد کے نام کر دیا۔ ان دونوں جوانوں نے جب دوبارہ کام شروع ہوا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کے کام ہیں۔ خواتین و حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ شاندار منصوبہ پایا تکمیل پہنچا ہے جس کے لیے میں یہاں پہ 2 لوگوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہمارے کمانڈنگ آفیسر جنہوں نے جس یونٹ نے ادھر کام کیا انہوں نے، اور دوسرے NHA کے GM جو ادھر تھے جاوید صاحب، انہوں نے نہ دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھی ہے، نہ موسم دیکھا ہے، نہ اور کوئی تنگی دیکھی۔ کئی دفعہ میں رات کو 11 اور 12 بجے کے درمیان بھی ان کے ساتھ سائٹ پہ بات کرتا رہا۔ یہ آپ کی تالیوں کے مستحق۔ میں اس موقع پر گورنر سے اور کراچی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہر مرحلے پر
ہماری سپورٹ کی اور ہمیں مشکلات سے باہر نکالا. لیکن میں اپنے کولیگس اور اپنے دوست بھائی سینئر کمانڈر 5 کور کا اور ڈی جی ویجز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پہلے حادثے کے بعد سے الحمدللہ ہمیں سیکورٹی میں ہر طرح کی مدد ان دونوں کی طرف سے دی گئی. اس کے لیے میں ان کا ذاتی طور پر شکریہ گزار ہوں. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ لیاری ایکسپریس وے کراچی کی سفری سہولتوں کے لحاظ سے ایک منفرد منصوبہ ہے. اس سے سوراخ کوٹ سے ماڑی کوٹ کا سفر جو کہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے لگ بھگ ہے کم ہو کر 15 سے 18 منٹ ہے. اس کی تعمیر کی وجہ سے لیاری نالے کے دونوں اطراف سیلاب کا خطرہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ایف ڈبلیو نے اس ایکسپریس وے کی تعمیر بین الاقوامی معیار کی مطابق کی ہے. یقیناً یہ شاہراہ کراچی کے عوام کی معاشی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے. معزز مہمان گرامی، لیاری ایکسپریس کے علاوہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جس طرح پورے ملک میں باقی جگہوں پہ کام کر رہا ہے، صوبہ سندھ کی ترقی کے لیے بھی تن دھن سے کوشاں ہے اور کئی اہم منصوبے جو ہیں وہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مارچ کے پہلے ہفتے میں M9 کے لیے اور اسی عمومی وقت میں کراچی ٹھٹھا ڈول کیرٹ پہ جو کہ پی او ٹی پہ دونوں پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بلائیں گے اور آپ کے دست مبارک سے ان کا افتتاح کریں گے. اس کے علاوہ کراچی کے لیے پانی کا بڑا منصوبہ K4 FW کر رہا ہے. میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منصوبے کا 30% کام تقریباً FW کے ذمہ ہے. اس 30% کام کو انشاءاللہ FW اگلی گرمیاں نہیں آنے دے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اگلی گرمیوں سے پہلے ہم مکمل کر دیں گے. میں آخر میں وزیر اعظم پاکستان، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، کمانڈر 5 کور، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور سول انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کی تکمیل کے دوران ہماری ہر طرح کی مدد کی اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں پر میں بھی ہم اسی طرح کام کرتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اس تقریب میں آئے. میں صرف ایک مشکل جو اس منصوبے میں تھی اس کا ذکر کرنا ضرور آخر میں سمجھوں گا. وہ یہ ہے کہ اس میں رائٹ آف وے اتنا کم تھا کہ ہماری 25 میٹر کی پائل گھروں کی لائن سے 2 میٹر کے فاصلے کے اوپر لگائی گئی جس میں ان کی کورز جو ہیں وہ 20 میٹر لمبی تھی. وہ مکانوں کے ساتھ ڈالی گئی بغیر کسی حادثے کے. میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان معزز سامعین، 3780 مربع کلومیٹر پر پھیلا آبادی کے اعتبار سے دنیا کا چھٹا بڑا شہر کراچی آج ٹریفک کے مسائل سے دوچار ہے. یہ منصوبہ یقیناً اس دباؤ میں کمی کر کے عوام کی سہولیات میں اضافہ کرے گا. انتہائی نامساعد حالات اور بہت سی تکنیکی پیچیدگیوں کے باوجود آج اس کی تکمیل فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے عزم و استقلال اور جہد مسلسل کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب میں دعوت دوں گا چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی جواد رفیق ملک کو کہ وہ آ کر معزز حاضرین کو اس منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، محمد زبیر صاحب، گورنر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ، فیڈرل منسٹر، MNAs, کور کمانڈر آفیسرز فرام FW اینڈ سول پولیس، السلام علیکم. میں سر اس تاریخی منصوبے کے ساتھ ساتھ ضرور میڈیا کے لیے اور آپ سب لوگوں کو اس میں جو ہے اپرائز کرنا چاہوں گا کہ پچھلے جو 4 سالوں میں پاکستان کے اندر سی پیک
मोटरवेज और हाईवेज का एक टोटली नया एक नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है सर। इस पूरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मालियत अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1700 अरब रुपए की हमने सब नई रोड्स पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में ऐड की हैं। और अगर आप उसको किलोमीटर्स में लें सर, तो 580 किलोमीटर सर 2013 में मोटरवेज की पाकिस्तान में। ये कंप्लीट होने के बाद सर 2300 किलोमीटर की इंशाल्लाह 2020 से शुरू करके रहेंगे। मैं सर वेरी क्विकली आपको बोलूँगा, अगर ये आप राइट साइड के ऊपर देखें सर, खंजराब से जो है सर हमने रायकोट, ये सर 146 किलोमीटर की स्ट्रेच थी, जो कि चाइनीज़ कंपनीज ने सीपैक एग्रीमेंट के तहत सर इसको ड्यूल कैरिजवे कर दिया सर। रायकोट से आगे सर थाकोट तक जो है सर 136 किलोमीटर। ये आपको पता है सर, अब रिसेंटली हम जो बीजिंग डेलीगेशन गया था सर, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी कंसेंट दे दी है सर कि ये सीपैक में कंसेशनल लोन में 136 किलोमीटर सर ये वाली सड़क रायकोट से थाकोट तक वो मुकम्मल करके देंगे सर। थाकोट से सर जब हम नीचे आते हैं, थाकोट से आपका जो हवेलियाँ जो है सर, यहाँ तक आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट 118 किलोमीटर का वो अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। और ये इंशाल्लाह मई 2019 में ये हमें 118 किलोमीटर ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा सर। हवेलियाँ से सर नीचे आपके बुरहान पे आपका ऑलरेडी सर आपने उसके 2 पैकेजेस का इफ्तिताह कर दिया है सर, जिसमें बुरहान से लेके हरीपुर तक मोटरवे हमारी इस वक्त ऑपरेशनल है सर। हरीपुर से आगे हवेलियाँ तक भी हम सर इंशाल्लाह मई में आपसे वो भी इनॉग्रेशन हो जाएगा सर। तो इसका मतलब है कि बुरहान से लेके और पंजाब तक आपका मोटरवे और हाईवे गेट की सड़कें जो है सर इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे सर। उसके नीचे आपके सर ऑलरेडी M1 आपकी पेशावर वाली मोटरवे एग्जिस्ट कर रही है सर। M2 आपकी लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर जो है सर वो मोटरवे एग्जिस्ट कर रही है सर। हमने बुरहान से सर एक जो आपका एक वेस्टर्न कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं सर हकला DI खान, हकला DI खान मोटरवे सर जो है वो उसको भी काम जारी है सर। 2020 के अव्वल हिस्से में इंशाल्लाह ये वाली मोटरवे भी सर आपकी मुकम्मल होगी सर। और उसके बाद नेक्स्ट हम बलोचिस्तान के 2 प्रोजेक्ट हैं सर, जो यारिक जोब और प्लस उसके बाद फजदार वसीमा, वो फर्दर लिंक होंगे वेस्टर्न कॉरिडोर को जो लिंक करेंगे सीपैक और ग्वादर के साथ अल्टीमेटली सर। जो मैं सिंध सूबे के हवाले से ज़रूरी समझता हूँ कि आप सबको जो है ना हम शेयर करें कि हम कौन कौन से आप मोटरवे कनेक्शंस जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। उसमें सर सखर मुल्तान जो हमारा है सर, ये सीपैक प्रोजेक्ट है सर, और इसको जो है ऑलरेडी इस पर चाइना स्टेट कंपनी अगर सीपैक फंडिंग इस पर काम शुरू किया हुआ है सर। ये 7 सेक्शन है सर, इसके 2 सेक्शन इंशाल्लाह 15 मई को हमें सर एक जो स्टार्टिंग इसका सेक्शन है सर मुल्तान से शुजाबाद और दूसरा पन्नू अक्ल से गोटकी जो है सर, ये हमें सर वो मई में इंशाल्लाह डिलीवर करवा देंगे, जिसकी हम आपसे इनॉग्रेशन करवाएंगे सर। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है सर, ये मुल्तान सखर का तकरीबन 392 किलोमीटर्स का, ये भी फरवरी 2020 में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर देंगे सर। नेक्स्ट सर आपका जो हमारा सखर से आगे हैदराबाद का एक सर प्रोजेक्ट है, इसकी हमने बिडिंग प्रोसेस ये BOT पे हम इसको बनवा रहे हैं सर, और इसका बिडिंग प्रोसेस वगैरह हो के हमारे पास फाइनल डेट्स आ गए थे सर। इसमें अभी हम एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास ग्रीवेंस आ गई है सर, उसका भी इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक 10 डेज में हम उसका जो ग्रीवेंस कमेटी है उसका डिसीजन कर देगी, और वंस वी डू दैट उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट भी अवार्ड करने के काबिल हो गए सर। उससे आगे सर आपका जो इम्पोर्टेंट लिंक है जिसको M9 जैसे जनरल साहब ने DGFW ने भी जिक्र किया सर, M9 की सर एक प्रोजेक्ट के हम इसकी काफ़ी कंप्लीशन सब्सटेंशियल हो गई थी। इसका जो 0 to 16 किलोमीटर टुवर्ड्स कराची जो पोर्शन है वो ड्यू टू लैंड एक्विजिशन और राइट ऑफ वे उसकी वजह से उसमें डिले हुआ है।
जैसे जनरल साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम मार्च के फर्स्ट वीक में आपको दावत देंगे सर कि आप आए और उसकी भी इनॉग्रेशन जो है सर आपको करें। एक दरअसल M9 जब हम कर लेते हैं सर तो उसके आगे जैसे बताया ये लियारी एक्सप्रेस वे जो सर आप आज जिसका इफ्तिताह कर रहे हैं ये जाके सौराब रोड पे वहाँ पे मर्ज करती है सर M9 के साथ। आज का फंक्शन सर इसलिए भी है कि आपको जो है ना आपको पोर्ट माड़ीपुर उससे सौराब रोड M9 तो ये पूरा एक सर लड़ी है मोटरवेज की और हाईवेज की जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान परोया जाएगा सर। और इसकी मालियत मैंने आपको बताई 1700 अरब है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इसमें टाइम सेविंग और इसमें जो आपकी फ्यूल की सेविंग है अगर उसको आप सर मोनेटाइज करना शुरू करें तो ये 100 अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सेविंग इन फ्यूल एंड टाइम है जो पाकिस्तान के लोगों को इंशाल्लाह सर उसको मिलेगा सर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक जो मैं सर आपको बताऊं कि जो हम सूबा सिंध को डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं सर CPEC के साथ और ग्वादर के साथ। M8 सर हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी अंडर एग्जीक्यूशन है, 90% इसका काम मुकम्मल हो गया सर। ये भी आफ्टर 2 मंथ्स इसकी आपसे इनॉग्रेशन कराएंगे। ये सर सक्खर को आगे जाके कनेक्ट कर देगा फुजदार के साथ और फुजदार से आगे बसीमा हमारा प्रोजेक्ट है जो CPEC में हमने चाइनीज़ को ऑफर किए हुए हैं और वो उन्होंने उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं सर। तो ये सक्खर से हमारा जो N5 है GT रोड ये सर फुजदार और फुजदार से आगे फिर आगे बसीमा और बसीमा से ग्वादर ऑलरेडी आपकी रोड सर एग्जिस्ट कर रही है जो जिसका आपने इनॉग्रेशन किया हुआ सर। तो ये कुछ कराची के और सिंध के हवाले से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जो इसकी कनेक्टिविटी बाकी पूरे मुल्क के साथ करेगा। नेक्स्ट सर लियारी एक्सप्रेस वे का जैसे DTFW ने इसके आपको सारे फीचर्स बताए सर। इसका एक और स्ट्रैटेजिक इसकी इम्पोर्टेंस मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा सर कि लियारी एक्सप्रेस वे के साथ इसका आप जब आप ये कनेक्ट कर रहे हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है कि ऑलरेडी M10 हमारा एक बाईपास कराची का एग्जिस्ट कर रहा है जो M9 के साथ जाके ये कनेक्ट होता है सर। तो लियारी एक्सप्रेस पे एक एंड पे सर उसके साथ कनेक्शन इसका है सर, दूसरे एंड पे ये M9 के साथ डायरेक्टली मर्ज हो रहे सर। तो ये आपका पूरा एक कराची सिटी को जो है सर एक कंप्लीट आपने जो है रिंग रोड लूप आप हमने प्रोवाइड कर दिया है जिसके ज़रिए लोगों को जो है इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ऑलरेडी सर जैसे आपको बता दिया बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। 2002 में शुरू हुआ, 2009 में हमने इसका सदर्न बाउंड को मुकम्मल कर दिया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन राइट ऑफ वे के इश्यूज की वजह से ये प्रोजेक्ट हो गया था सर। इसको फिर दोबारा टेक अप किया गया सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको किया सर। 16 किलोमीटर के जो एरिया है सर उसकी रेंज में आप देखेंगे 18 ब्रिजेस है सर और उसके बाद हमने एलिवेटेड पोर्शन 2 इसके थे और वो इस वजह से करना पड़ा कि जैसे जनरल साहब ने बताया सर 2-2 मीटर 3-3 मीटर के ऊपर हमारी एक लॉन्ग लाइन टू ऑफ हाउसेज एंड शॉप्स और वो था। तो उस सब को हमने उसको सेव भी किया सर, कैजुअलिटीज भी बताया। FW ने सर अपने इनके लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया। NHA के सर एक रेजिडेंट इंजीनियर और एक PD सर वो उनकी शहादत जो है इसी प्रोजेक्ट पे हुई। तो ये बड़ा कीमती प्रोजेक्ट है सर, इसमें काफ़ी खून हमारे लोगों का उनका शामिल है सर। नेक्स्ट ये सर जस्ट गिव यू एन आइडिया कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स ब्रिजेस और इंटरचेंजेस के 16 किलोमीटर में इट्स अ वेरी हैवी स्टडीड सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ा सर। नेक्स्ट FW ने सर इसका इसके कंट्रैक्टर थे सर, कंसल्टेंट्स इस तरह इसके थे। इसकी टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर 9.94 बिलियन में इसको हमने। नेक्स्ट इसके जैसे सर मैं आपसे बात कर रहा था इसके खाली इस लियारी एक्सप्रेस वे की क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इसके फवाइद क्या हैं सर। इसमें सर तकरीबन हमने जो पॉपुलेशन देखी है अप्रॉक्सीमेटली तो 6 मिलियन की पॉपुलेशन है जो कि डेली बेसिस पे इन एंड आउट इससे जो है सर इसको फ़ायदा उठाएगी सर। टू स्टार्ट विद इट इज़ एस्टिमेटेड कि 35,000 व्हीकल्स पर डे सर। और जब हम सर M9 का इनॉग्रेशन होकर वो मुकम्मल हो जाता है
تو پھر اس میں جو وہیکلس کی تعداد ہے سر یہ کہیں بڑھ جائے گی اس میں جو. تو یہ اس کے سر ریگولرس ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ پہلے جو آپ کو 1.5 آورس لگتے تھے اب انشاءاللہ 15 سے 16 منٹ میں یہ لوگ اس ڈسٹینس کو یہ کور کر لیں گے. اور اگر اس کی ہم ان ٹرمز آف فیول اس کی پر یہ تو آلریڈی ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 2.5 بلین روپیز آف فیول سیونگ ہے جو سر جو لوکل کمپیوٹرس کو اس طرح سے فائدہ ہوگا سر. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر آپ اس کا سر پورا پروفائل دیکھیں تو یہ اس کے ان بٹوین جو ایک ریور کے نالا اس کو کہہ لیں تو وہ بھی انکروچ تھا, اس میں سے ڈگنگ ہوتی تھی, انوائرمنٹل ایشوز بڑے تھے. سر وی ہیو بین ایبل ٹو سیکیور ناٹ اونلی دا ریور بینک ایز ویل ایز دی انوائرمنٹ پرابلم جو کہ لوگوں کو اس کے دائیں بائیں تھی. اور اس کو آگے فردر انشاءاللہ ہم کوشش کریں تو گرین بیلٹس اور اس طرح کر کے اس کو اور بھی خوبصورت کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ So these are some of the pictures we would like to share with you. Okay. So you can see اس کی جو پروفائل میں یہ درمیان میں نالا ہے, یہ along یہ سب دیکھیں اس بالکل کنیکٹڈ ود دیٹ. یہ بڑا مشکل پروفائل تھا ایریا تھا جس میں FWO نے کام. نیکسٹ نیکسٹ سر میں آخر میں ایک دفعہ پھر سر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. گورنر صاحب کا, چیف منسٹر صاحب کا اسپیشل تھینکس ٹو جنرل افضل جنہوں نے بڑی اسپرٹ کے ساتھ انرجی کے ساتھ ہمارے اور بھی پروجیکٹس ہیں سر جس میں ہم کام کر رہے ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہے سر کہ جو بھی پروجیکٹس ہیں ٹائم لائن سے پہلے ہم ان کو ڈلیور کریں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو ہم اس کے جو اصل فوائد ہیں وہ سر ہم ان کو دے سکیں سر. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, لیاری ایکسپریس وے ایک روڈ کی تکمیل کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ بہت سی سوغات لایا ہے. اس کے ساتھ شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی, بندرگاہ سے شہر کے خارجی راستے تک کم سے کم وقت میں رسائی حاصل ہوگی. کسی قسم کے سیلاب کی صورت میں یہ بند کا کردار ادا کرے گا اور جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے گا. اس کی وجہ سے کناروں سے تجاوزات کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا. اگر ان تمام فوائد کو میں ایک جملہ میں یکجا کروں تو یہ پروجیکٹ اس شہر کے جمالیاتی حسن کے لیے ایک تحفہ ہے. اب میں دعوت دوں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے افتتاحی تقریب کی رونمائی کریں. کروں گا کہ وہ تقریب کے شرکاء سے خطاب فرمائیں. جناب گورنر سنگھ, محمد زبیر صاحب, جناب حافظ عبدالکریم صاحب, باقی وزیر کمیونیکیشن, جناب سید مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ, جناب جنرل شاہد صاحب, کور کمانڈر کراچی, جنرل افضل صاحب, DGFWO, جام کمار صاحب, منسٹر اسٹیٹ پیٹرولیم, مریم اورنگزیب صاحبہ, منسٹر اسٹیٹ انفارمیشن, جناب مفتاح اسماعیل صاحب, SABM, ڈاکٹر مصدق صاحب, SABM, میجر سعید صاحب, DG رینجرز, جواد ملک صاحب, چیئرمین چین, معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. مجھے آج اس منصوبے کو افتتاح کرتے ہوئے بڑی خوشی ہے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا, 15 سال سے زیادہ کا عرصہ سن رہے تھے کہ لیاری ایکسپریس وے کا منصوبہ زیر تکمیل ہے. آج الحمدللہ اس کو مکمل کیا گیا ہے اور میں جنرل افضل صاحب کا خاص طور پر مشکور ہوں جن کی محنت سے اور لگن سے. بہت مشکل منصوبہ تھا اور میں چیئرمین NHA کا مشکور ہوں جنہوں نے آج منصوبے کو مکمل کیا ہے اور کراچی کے شہریوں کے لیے مزید سہولت دی ہے. FWO پاکستان میں بہت سے منصوبے کر رہا ہے, NHA کے ساتھ بھی کر رہا ہے, NHA کے باہر بھی کر رہا ہے اور جو لیڈرشپ جنرل افضل صاحب نے اس آرگنائزیشن کو دی ہے یقیناً قابل تحسین ہے اور میں ان کا بہت
یہ منصوبہ مختلف مشکلات کا شکار رہا، ٹیکنیکل مشکلات بھی تھی، انکروچمنٹ بھی تھی، اور میں مراد علی شاہ صاحب، گورنر صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوشش سے یہ مشکل مراحل طے ہوئے، کیونکہ انکروچمنٹ بدقسمتی سے اس قسم کی ہوتی ہیں ان کو ہٹانا بھی مشکل ہوتا ہے اور لیگل چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ منصوبہ مکمل ہوا، لیکن جس طرح نیچے نے بتایا کہ 5.5 ارب کا منصوبہ تقریباً 10 ارب میں مکمل ہوا۔ یہ کانٹریکٹر کا قصور نہیں ہے، جب بھی منصوبوں میں تاخیر ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں پر قیمت بھی زیادہ لگی وہاں پر کراچی کے عوام کو 10 سال انتظار بھی کرنا پڑا۔ بہرحال یہ وہ سبق ہے جو مستقبل کے منصوبوں میں انشاءاللہ میسر ہوں گے۔ ٹائم کا بارڈر وے بھی مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جو منصوبے شروع بھی کرتی ہے اور مکمل بھی کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک منصوبہ ایک گورنمنٹ شروع کرتی ہے اور تیسری گورنمنٹ مکمل کرتی ہے۔ بہرحال یہ خصوصی طور پر NHA نے اس طرح اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے، پہلے تارڑ صاحب تھے، اب جواد صاحب ہیں، تو یہ ان کی کوشش ہے، ان کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ ملک کے اندر 1700 کلومیٹر کے 6 لین بارڈر وے بن رہا ہے یا بن چکا ہے۔ ابھی چند 2 دن پہلے ہم ڈیواس میں تھے، آپ یقین کریں کہ وہاں ہمیں کئی ممالک نے پوچھا، بڑے ممالک نے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی 200-250 کلومیٹر بارڈر وے جو ہے وہ ایک سال میں مکمل نہیں کر سکتے، آپ کس طرح 1700 اور وہ بھی 6 لین بارڈر وے آپ مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ مینجمنٹ ہے، یہ کوشش ہے اور یہ جذبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں فرنٹ لایا ہے، اور انشاءاللہ اس منصوبے کو بھی کامیابی ہوگی اور تمام جو پروجیکٹس ہیں ٹائم بھی اور بجٹ بھی مکمل ہوگی۔ میں اس منصوبے کے جو فوائد ہیں ان سے آپ بہتر طور پر واقف ہیں کہ نہ صرف نیشن کو مدد ملے گی بلکہ جو معیاری جو فلڈنگ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بے پناہ فوائد منصوبے بھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ دیگر منصوبے بھی آج شہر میں چل رہے ہیں۔ گورنر صاحب کو واقعی حکومت نے کراچی کے لیے 25 ارب کا پیکیج دیا ہے، جس پر کام شروع ہونے لگا ہے، فنڈز کمیٹڈ ہیں، اور یہ جو سندھ گورنمنٹ کراچی میں کام کر رہی ہے اس کو سپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، مسائل عوام کے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، کراچی کی لوکل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ یہ سب مل کر کراچی سب کا شہر ہے، سب نے مل کر کام کرنا ہے اور کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ ابھی ضرورت آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، یہ تو ابتدا ہے، ابھی آپ نے بہت سی اسکیمیں کراچی کے لیے اسپتال بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے شہر کے اندر ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گی، جو کراچی کا شہر جو پاکستان کے لیے ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے ہماری تمام کامرس آتی ہے، جو ہمارا کمرشل سینٹر ہے، تو اگر کراچی ترقی نہیں کرے گا تو پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کمیٹڈ ہیں کراچی کی ترقی کے لیے، اور خصوصی طور پر میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹاسک کیا ہے کہ جو بھی وہ کراچی کی ترقی کے لیے کام کر سکے وہ کرے، تاکہ کراچی کے مسائل میں کمی واقع ہو۔ سی پیک کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے، آج الحمدللہ اس کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں، پاور پلانٹس بن رہی ہیں، پورٹس بن رہی ہیں، ایئرپورٹس بن رہی ہیں، ریلوے کے نظام کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور اکنامک زون بن رہی ہے، جس سے
हमारी मईशत मजबूत होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग टैक्सेस देंगे और इसी तरह इकॉनमी ग्रो करती है। ये एक भरपूर तरीके से काम हो रहा है। बाकी जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। जुलाई में इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे और जिसका भी चुनाव होगा वो इंशाअल्लाह जुलाई के आखिर में हुकूमत बनाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ, हुकूमत के प्रोजेक्ट सियासी तब्दीली से बालातर हैं। सियासी हुकूमतें आती रहेंगी, इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट चलते रहे, मुल्क तरक्की करते रहे, करप्शन से पाक हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यही वो निज़ाम है जिसके अंदर पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मोर्जात नहीं है। अगर हम लगन से काम करते रहेंगे, तवज्जो से करते रहेंगे, जमहूरियत तसलसल कायम रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। यही वो सबक है जो इजाज़त ने भी दिया था, यही पूरी दुनिया ने अपनाया है और तरक्की की है। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम हज़रात को शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर DGFWO का, चेयरमैन NHA का, जो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में वेस्टर्न कॉरिडोर आपके सामने है, जो सड़कें वहाँ पर बन रही हैं, जो दीगर प्रोजेक्ट्स हाईवे के बन रहे हैं, ये इंशाअल्लाह वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान को तरक्की देंगे, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे। ये जो बॉर्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये जो पाकिस्तान की डायनेमिक्स है उसको तब्दील कर देंगे। क्योंकि जो जब भी इलाका इस किस्म की कनेक्टिविटी आती है वो पूरे मुल्क की में तरक्की का बायस बनता है। तो ये कनेक्टिविटी हमारे लिए नहीं है। आज सेंट्रल एशियन स्टेट भी देख रहे हैं कि हमें भी इन पोर्ट से इस कनेक्टिविटी से फायदा होगा। आज वेस्टर्न चाइना भी देख रहा है, अफगानिस्तान भी देख रहा है। ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं है कि पूरे इस रीजन में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसके अंदर CPEC उसका बड़ा हिस्सा है, तो ये वो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर और पूरे रीजन में खुशहाली देंगे। मैं गवर्नर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, आप सब अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हुकूमत आपकी बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम कर रही है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत